ابھی نجد کے پیٹ سے، بلکہ جملہ بدلوں، نجد ایک مرغی ہے، سنیے مثال، نجد ایک مرغی ہے اور امریکہ ایک مرغا ہے، ان کے ملن سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے، اس انڈے سے جو چلگوزے پیدا ہو رہے ہیں نا بھی آج کل چوزے، وہ بھی آج کل بہت ٹیٹے ٹیٹے کرنے لگے ہیں، اب پوٹری فارم کے ہیں یہ، تو بے موقع اذان دیتے ہیں یہ لوگ۔ آئی ان چوزوں میں سے پہلی بار دکھا رہا ہوں، حالانکہ میرے دوستوں نے کئی بار اس کی کلپ لائے، تو میں نے کہا اس چوزے کا میں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کے بڑے بڑوں کو تو ہم للکار رہے، ان کی اوقات نہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے، اب یہ جمعہ کے چوزے نکل رہے ہیں، ان سے کیا بات کرنا۔ لیکن آج جب میں یہاں آیا تو یہاں بھی مجھے کہا گیا کہ اورنگ آباد قریب ہے، یہ اورنگ آباد سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کلپیں یہاں پھیلا کر بدگمانی ڈالی جا رہی، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں میں ان کے باپ داداؤں کو للکار رہا، یہ چوزوں سے کیا بات کرنا میں۔ لیکن اب چونکہ مطالبہ ہے اس لیے میں چوزے کو دکھا رہا ہوں، آئیے ایک چوزے کو دیکھیں، اس کا نام ہے فیض۔ یہاں کے غیر مقلد اس کی کلپیں بڑی عام کر رہے ہیں، سن لیے کیا کہتا ہے کنڈے کے۔ اسی طرح جو ہے 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں، 22 رجب ابھی بس گئے، پوریوں کی یادیں تازہ ہوں گی سب کے ذہنوں میں بھی، 2 ہی مہینے ہو رہے ہیں نا، رجب کو کنڈے بناتے ہیں۔ اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ایک کی بات ایک، سب سلسلے وار شیعوں کی دین ہے، سب سلسلے وار جتنے عمل، 11ویں کا منانا یا 15 شعبان کا جاگنا، برات یہ شیعوں کے پاس ایک عمل ہے، تبرہ گالیاں دیتے ہیں اماموں کو، ہم نے بھی لے لیا، وہ نام بھی لے لیا، وہ عمل بھی لے لیا۔ بہرحال 22 رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے۔ کیا کہتے ہیں 22 رجب کو؟ کیا کی عید مناتے ہیں؟ کنڈوں کی عید ہے نا، کنڈے اتنے مقدس ہے کہ اسلام میں، رسول اللہ گھر میں کتنے کنڈے تھے؟ تو مقدس چیز ہوتی ہے، رسول اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، کنڈے جمع کرو، بڑی مقدس چیز ہے، اس کی عید بننے والی، میری امت کو عید دی گئی اس کی۔ اور رسول اللہ فرمایا 2 ہی عیدیں میری امت کو دی گئی ہے، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیوں نہیں کہا کنڈوں کی عید، عید قدر اور 11ویں کی عید اور 13ویں کی عید اور اس کی نیاز اور اس کی فلاں، 2 ہی عیدیں دی گئی، 2 ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا۔ 22 کنڈے مناتے ہیں، یہ کنڈے کے پیچھے اصلیت مانو ابھی کیا ہے۔ اور مسلمانوں کی جتنی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی، ان کے موت پر مسلمانوں سے خوشیاں منائی، ان شیعوں نے منانے لگوائی، ہمارے حالات ایسی کہ ہم آج خوشیاں مناتے ہیں اپنے بڑوں کی موت پر۔ 22 رجب کا واقعہ سن لیجیے، 22 رجب کو ایک شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی غلام، ان کی باندھی آتی ہے، خبر دیتی ہے عبداللہ ابن عباس کے کان میں، اور عبداللہ ابن عباس کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبر کیا تھی؟ خبر تھی کہ امیر معاویہ کا جو انتقال ہو گیا 22 رجب کو۔ امیر معاویہ وہ شخصیت تھی جس نے ان شیعوں کے ساتھ جو ایک، جس کو بولیں گے لوہے کا ہاتھ رکھا تھا ان کے اوپر، یہ پورے دبے ہوئے تھے، لیکن جیسے امیر معاویہ کا انتقال ہوا ان کو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ اب معاویہ مر گیا، آپ خوشی منائیں گے۔ اور منائے تو کیسے منائے؟ حکومت کو پتہ چل جائے گا نا خوشیاں منائی جائیں گی، تو خلیفہ منائے وقت کا، تو خوشیاں خفیہ منائی جائیں گی۔ ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے، کسی گھر میں کوئی خوشی ہوئی کیسی مناتا ہے؟ کیسی مناتا ہے؟ ہاں کیسی منا رہا ہے؟ ہلو یہ ہو گیا اپنے پاس، آ جاؤ بس، چلو آج کھانا ادھر ہے، وہ خوشی اعلان ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکل کے خوشیاں، پیڑے بانٹو، یہ کرو فلاں اور یہ اور وہ، اور پورا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں ڈھول بجاؤ، ایک اور نیا آ گیا ڈھول بجاؤ، میرا اعلان، مطلب خوشی کیا ہو رہی ہے؟ اعلان کی جا رہی ہے۔ کنڈوں کی اتنی خوفیاں کیوں چل رہی؟ خاموشی سے سامان لانا، گھر میں پردہ ڈال دینا، دکھنا نہیں کسی کو، اندر جانا، خاموشی سے جو ہے چیزوں کو بنانا، اور برتن جو ہے لوہے کی ہے اس کے نہیں استعمال کرنا، مٹی کرنا، وہیں کھانا سب نے آ کے وہیں ہاتھ دھو لینا، کوئی باہر نہیں جائے گا، وہ پانی کو وہیں دفنایا جائے گا اور وہ برتن وہیں ختم کر جائیں گے، جب باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہوا، اندر کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں بیٹا، اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی خفیہ خوشی ہے، خفیہ۔ ایک شخص آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہے، ہلو ادھر آ جاؤ، کہ کیا بات؟ آ جاؤ آ جاؤ، آ گیا، اندر چلو کمرے میں، ارے کیوں؟ چلو دوسرے اندر چلو، کمرے میں لے کے دروازہ بند کر کے، ارے کیا کر رہا؟ بیٹھو خاموش، ضرورت پردہ اس پر، پھر اس کے بعد ایک پیڑے کا ڈبہ نکالا، کھاؤ جلدی سے، ہاتھ صاف کر لو، کچھ مت بولو، ارے ہوا کیا؟ میرے کو لڑکا ہوا۔ تو میرا سوال ہے یہ اتنا خفیہ ہوا کیا؟ خفیہ ہوا اتنا کہ خوشی اعلان ہے،
عید کی خوشی کا اعلان ہے, ایک راستے سے جا رہے دوسرے راستے سے آ رہے, عیدگاہ میں جمع ہو رہے لاکھوں لوگ, اعلان. عید الاضحیٰ اعلان, ہر خوشی کا اعلان ہے. یہ خفیہ خوشی کہاں سے آئی؟ یہ شیعوں نے خوشی منائی پھر امیر معاویہ کے انتقال پر. اب خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے, چھپ کر منایا گیا. اہل شیعہ اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ, خاموشی سے سامان لاؤ, وہیں بناؤ, وہیں کھاؤ, وہیں ہاتھ دو, وہیں دفنا دو, تاکہ باہر سنیوں کو پتہ نہ چلے اندر کس چیز کی خوشی منائے. اب لگی ہمارے سنی مسلمان پیچھے اس کی باویس کی کنڈے بھر رہے ہیں. اور پھر سنیوں کو بھی کچھ تو بھی قصہ ہونا نا, تو دے دیا ان کو ایک قصہ. بڑے قصے بہرے والوں قصوں کو چھوڑ ہی دیجیے. آئیے اس کی پوری اسپیڈ میں تبصرہ کریں گے. پورا غور سے سنا آپ نے. پہلے کہتا ہے وہ کہ جتنی عیدیں ہیں یہ سب شیعوں کی دین ہے. اس میں گنوایا 11ویں شب برات. اورنگ آباد کتنی دور ہے یہاں سے؟ 150 نا, 100 ہے, بہت قریب ہے. یہاں کے اہل حدیث سے اس کا تعلق ہوگا. بہت سخت جملہ بول رہا ہوں, یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے نا, اس کے نطفے میں خطا نہیں ہے تو مناظرہ کرے مجھ سے یہ, اور یہ ثابت کرے کہ 11ویں شیعوں کی عید ہے. 11ویں شیعوں کی عید ہے. 11ویں بھی شیعوں سے آئی بولتا. بکرا ہوں وحشت میں کیا کیا, نہ بکرا ہوں نہ وحشت میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. شیعوں کا تو یہ حال ہے معاذ اللہ, ان کے ہاں تو اسی کتاب ہے کہ غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتے ہو. ان کے سید نہ ہونے پر ان کے رد میں کتابیں لکھی ہے. اتنا غصہ کرتے ہو غوث اعظم کا شیعہ. 11ویں بھی شیعوں کے. کسی شیعہ کو آپ نے 11ویں مناتے دیکھا؟ اب دوسرا کہتا ہے کنڈوں کی عید. کنڈوں کی عید کون بولتا بھائی اس کو؟ کنڈوں کی نیاز بولتے بیٹا, عید نہیں بولتے اس کو. عید بولتے جشن میلاد النبی کو, عید میلاد النبی. 11ویں کو بھی 11ویں کی عید نہیں بولتے, 11ویں کی نیاز بولتے. نیاز الگ ہے, عید الگ ہے. خلط پلط کر رہا ہے اس کو. اب پھر اس کے بعد اس نے سوال اٹھایا, کنڈے اتنے مقدس ہے کیا؟ رسول اللہ کیا کتنے کنڈے تھے؟ اب یعنی رسول کیا جو ہو وہی ہو, جو نہیں ہو وہ نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کا کون سا اصول اور قاعدہ ہے؟ کون سی کتاب میں؟ تیرا فریج ہے, رسول اللہ کیا تھا کیا فریج؟ فریج کا پانی کیوں پیتا تھا؟ رسول اللہ نے فریج رکھا تھا؟ بولے نہیں اس زمانے میں نہیں تھا. ابھی تو سنت پہ عمل کرنا. سرکار نے مٹی کے برتن میں پانی پیا, تو بھی مٹی کے برتن میں پی. اب جہالت دیکھو, بولتا ہے کہ کنڈے بڑے مقدس ہیں. 2 عیدیں دی مسلمانوں کو. میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے, کوئی حدیث سری لا دے کہ رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں میری امت کو صرف 2 عید دی گئی ہے. یہ کوئی حدیث سنا دے. ان جاہلوں کچھ نہیں معلوم. اللہ کے رسول فرماتے لوگوں جمعہ بھی عید ہے, تو 2 عید کا انکار کر رہا, ہر جمعہ عید ہے. اور صحیح حدیث میں, کون سی حدیث میں آیا میں 2 عید دے رہا ہوں میں؟ بخاری کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہجرت کر کے, اہل یہود کو دیکھا کہ عید منا رہے ہیں, جشن کا ماحول ہے, عید منا رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا, کیا تمہاری عید ہے؟ کہا یا رسول اللہ, اے محمد آج ہماری عید ہے. کس بات پہ عید مناتے ہو؟ کہا آج اللہ نے موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. آپ نے فرمایا موسیٰ سے زیادہ, تم سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو عید منائیں. اور کہا تم عید کے دن روزہ رکھ کے خوشی مناتے ہو, ایک رکھتے ہو روزہ؟ اے مسلمانوں تم 2 روزے رکھ کے عید مناؤ. عاشورے کو بھی عید قرار دیا سرکار. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف 2 عیدیں. اور اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے تو ایک سری حدیث لا کے دکھا دے, غیر متعارض حدیث, جس میں رسول نے کہا لوگوں صرف 2 عیدیں, تیسری عید کوئی نہیں منانا. کسی حدیث میں نہیں. اب اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ 11ویں کی عید آ گئی, عید غدیر آ گئی, 13ویں کی عید. ابھی 13ویں کی عید کب مناتے ہیں؟ جھوٹے مکار. 13ویں کی نیاز ہوتی ہے, 10ویں کی نیاز ہوتی ہے, 11ویں کی نیاز ہوتی ہے, اس کو عید نہیں بولا جاتا. اب عید پوشیدہ خفیہ ہوتی ہے. اب یہ عید نہیں ہے, نیاز ہے, اس لیے سلیقے سے ہوتی ہے, سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے. اور میلاد النبی عید ہے, اس لیے جشن مناتے ہیں. اب اس پہ جو اس نے ایک مثال دی, مٹی کے برتن لانا, پردہ ڈالا ہوا ہے, چھپکے سے اندر آ جاؤ کھا لو. سب سے پہلی بات, مسلمان یہ پوشیدگی کے لیے نہیں کرتے کہ احتراماً کرتے. حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں اس کی کوئی حاجت نہیں. صاف فرماتے ہمارے علماء کہ گھروں کو لیپا جاتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے.
گھروں کے کچرا صاف کیا جاتا ہے، بڑا اہتمام، تو علماء کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں دفن کرو۔ صاحب علماء نے فرمایا کہ کنڈے جو پکائے جاتے پوریا وغیرہ اس کا دفن کرنا، یہ مال کا برباد کرنا، یہ جائز ہی نہیں۔ اس کو آپ 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ بھر کھا سکتے، پڑوسی کو دے سکتے، لے جا سکتے۔ اب کہتا ہے یہ عید بڑی خفیہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی؟ امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، جاہل کو یہی نہیں پتا۔ اب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، شیعوں نے امیر معاویہ کی خوشی میں کنڈے کی عید رکھی۔ کنڈے کی عید کس سے نسبت ہے اس کو؟ ارے بتائیے، امیر معاویہ کے زمانے میں امام جعفر پیدا ہو گئے تھے؟ یہ ثابت کرے۔ امیر معاویہ کی خوشی کے لیے کیے انہوں نے، موت پر شیعوں نے۔ تو جاہل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی اگر اوریجنل اولاد ہے تو شیعہ کی کوئی ایک کتاب سے ثابت کر دے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہو اپنی کتاب میں کہ امیر معاویہ کی خوشی میں ہم نے کنڈوں کو رائج کیا۔ کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر امیر معاویہ کی خوشی، موت کی خوشی پر انہیں اگر جشن منانے کی ضرورت تھی اور اس کو نسبت دینے کی ضرورت تھی تو وہ نسبت دیتے امام حسن کی طرف، کہ امام حسین امام حسن شہید ہو چکے تھے حضرت علی کے نام سے، مگر وہ نسبت کہاں دیتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے اس کی اصل ثابت ہے، اور امام جعفر صادق کا زمانہ کب ہے؟ امیر معاویہ اور ان کے زمانے میں کئی سال کا فاصلہ ہے۔ امام حسین کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر، امام باقر کے صاحبزادے امام زین العابدین، اتنے بعد کے دور کے 80 ہجری کے، وہ 60 ہجری میں امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ امیر معاویہ کے 20 سال کے بعد تو پیدا ہوئے ہو۔ 81 ہجری ان کی ولادت ہے امام جعفر کی، اور وہ امام جعفر سے منسوب ہے۔ تو وہ بولتا نہیں، اچھا چلو مان لیا کہ امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں منائے۔ آج کون سی خوشی ہے بھائی؟ حکومت کا ڈر تھا، بولتا خوشی منائیں گے حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ یزید۔ آج تو کوئی حکومت کا ڈر نہیں ہے، آج بھی اسی انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اب اس پر جو اس نے ایک دلیل دی نا، اس پر میں بولنا چاہتا ہوں۔ خوشی چھپ کر منائی جاتی ہے، کسی کو بیٹا ہوا، اب یہ بڑی اچھی دلیل دی پٹھے نے، آ جاؤ چلے جاؤ، کچھ مت بولو، اندر آ جاؤ، مٹھائی لا دی۔ اب مٹی کے اندر کون مٹھائی لا کے دیتا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور اس پر ہی بتا دو، ہمارے علماء نے لکھا کنڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کے برتن کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں عوام احتراماً کہ بھائی نبی کی سنت ہے، چلو اس بہانے آج سنت بھی ادا ہو جائے تو مٹی کے برتن عموماً استعمال کرتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا، کہتا مٹی کے برتن میں مٹھائی لا، ارے کھا لو، اب کھا لیا صاحب، ہاتھ دھو لو، وہیں ہاتھ دھلا لیا، ارے کیا ہوا؟ بس کھا لو چپ چاپ، ارے کھا لو، کیا ہوا؟ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنا خفیہ پیدا ہوا کہ وہ خفیہ بیٹا کس کا پیدا ہوا تھا مان میں سننا چاہتے ہیں؟ ایسا خفیہ بیٹا کہاں کس کو ہوا سننا ہے؟ وہ سنیوں کا نہیں ہوا، سنیوں کو بیٹا پیدا ہوتا نا بہت ڈھول بجاتے ہوئے، سنی ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کر دوں سمجھا، ہمارے مولانا سمجھاتے، ابے کیا تماشا لگا رکھا ہے، کتنے ڈھول بجا رہا ہے، وہ رج جگے اور پھج جگے کیا کرتی ہے سنی، الٹا ہم کو بولنا پڑتا، ارے بھائی ٹھیک ہے بابا، بیٹا پیدا ہو گیا تیرا کیوں تماشے کر رہا ہے، یہ لڈو بانٹ رہا ہے، یہ تماشے، یہ ڈھول، یہ باجے، وہ باہر گیٹ کے باہر شہنائی بچے بیٹھے رہتی ہے۔ اب بعض معاذ اللہ وہ تو حرام ہے، لیکن بعض لوگوں کے ہجڑے آ جاتے ہیں، حالانکہ حرام ہے، سخت حرام ہے وہ، تو ہمارے یہاں جشن ہوتا ہے۔ وہ خفیہ بیٹا کس کا پیدا ہوا اور کون ہے؟ آئیے میں نہیں کہتا، اللہ نے اس چیز سے کہلوا دیا، سن لیجیے۔ خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، خوشی کیسی منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ سمجھ لیجئے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے، بولو مت کسی کو، خاموشی سے آ جاؤ، پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھول جلدی اندر آ جاؤ، پھر پردہ ڈال دیتا ہوں، پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے، پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں، پھر عام برتنوں میں نہیں، لوہے پیتل تانبے لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاؤ، کھاؤ، اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں اور آپ پوچھتے اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے؟ میرے کو لڑکا ہوا۔ آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا؟ خوشی تھی تو کیسے منانی جائے تھی؟ ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے، کیوں؟ مجھے لڑکا ہوا۔ بھائی لڑکا ہی نہیں، میں لڑکی کی مثال دوں، مجھے لڑکی بھی، آ جاؤ بھائی دعوت ہے، ٹھیک؟ اور آپ آ رہے ہیں اور بھائی کیا فیض صاحب کیا ہوا، اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز، آپ باہر سے مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں نا، پھر اندر آ رہے بیٹھ رہے، یہ ہوں گے نا خوشی۔ اب یہاں کیسی خوشی ہے؟ خاموشی سے بلا کے، پردے ڈال کے،
उसने अपनी मिसाल दिया। मैंने अब्दुल्ला को बुलाया, वो अब्दुल्ला सुन्नी था, अब्दुल्ला भाई आ जाओ, क्या हुआ? अरे खा लो मिठाई, खा लो मिठाई, खा लो। हाँ मिठाई लाओ, खा, हाथ पोंछ लो, हाथ पोंछ। अरे क्या हुआ? मुझे लड़का हुआ। इतना खुफिया हुआ कि हाँ बेटा खुफिया हुआ, पड़ोसी का हाथ था उसमें। तो चिल्ले पे चले जाते हो तुम लोग तबलीग करने, तो बेगमें क्या करेंगी बेचारी? तुम तबलीग के दौरों पे निकल जाते हो ना, 40 दिन के चिल्ले, 45 दिन के चिल्ले। खैर ये गैले आती चिल्ला नहीं करता, ये सऊदिया की टूर मारते हैं ये लोग। तो पड़ोसी का हाथ होता है, इसलिए तो इतना खुफिया पैदा होता है। और सुन्नी का उसका अपना ओरिजिनल होता है, जो ढोल बजाता है दना दन दना, क्यों बेटा हुआ है। तो खुफिया बेटा तुम्हारे यहाँ होता है। और पूरी खुफिया डिपार्टमेंट में नहीं किया है, तबलीग करना हो, सुन्नी तो हर काम मैदान में करता है। तुमको गाली भी बकता है तो मैदान में, मनाते का चैलेंज करता तो मैदान में तुम अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर। क्या अल्लाह रसूल की बात होंगी अंदर? अबे अल्लाह रसूल की बात इतने खुफिया? रसूल ने तो वादियों में ऐलान किया है अपनी तबलीग का, कुफारों के बीच किया है, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के किया। खुफिया जमात तो तुम्हारी बनी हुई है। एक को पकड़ते, आजा जा, क्या जरूरत है तेरे को? तेरा ईमान खरीदेंगे ना हम। बोला कितनी की जरूरत है तुझे? हमारा कलमा पढ़ना बेटा। वो इतना खुफिया वहाबी बनता है कि पता ही नहीं चलता, पड़ोसी को ही नहीं पता चलता। 40-45 दिन के बाद वो चिल्ला काट के आता, क्या हुआ रे? खुफिया वहाबी हो गया। सारा खुफिया डिपार्टमेंट तुम्हारे यहाँ है। यहाँ तो हर काम डंकी की चोट पर है, मिलाद डंकी की चोट पर, 11वीं डंकी की चोट पर। अब बोलता है बड़ी खुफिया ईद होती है। कूंडे कौन सी तारीख को मनाते हैं आप? छुपी हुई है तारीख, खुफिया कहाँ रही? अरे जब तारीख खुली हुई तो छुपी भी कहाँ रही? छुपा हुआ उसको बोलते कि जिसकी तारीख भी पता ना हो, जिसका दिन भी ना हो। और अब हमारे उलमा कह रहे हैं कि पूरा महीना ईद मनाओ। अब आला हजरत का फतवा सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात है। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा, हुजूर कूंडे की असल क्या है? आला फरमाते हैं कि इसकी असल तो साबित नहीं कहीं से भी, किसी रिवायत से कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। लेकिन नजरो नियाज हमारे यहाँ राइज है। इमाम जाफर हमारे इमाम है, उनकी नियाज करना भी जायज है। पूरा साल भी करे तो जायज, पूरा महीना भी करे तो जायज, कोई दिन की पाबंदी नहीं। अब आगे उसने एक और झूठ बोला, वो भी सुन लो। पढ़ते खाना भी आम चीजों में नहीं, खामोशी से खाकर वहीं दफना कर वहीं फेंकना, कुछ ना कुछ तो चालबाजी है ना, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जिसको बोलेंगे पर्दे में छोड़ा। नहीं पर्देदारी नहीं है बेटा। 22 रजब खुली बात है कि कुंडे की, कैलेंडर में लिखा रहता 22 रजब इमाम जाफर की नियाज लिखा हुआ रहता। पर्दादारी वो है फैज साहब, मुझे बेटा हुआ है। कैसे हुआ है? अरे फैज भाई कैसा हो गया? आप तो मेरे साथ घूम रहे फिर रहे थे। पड़ोसी का हाथ है भाई, बड़ी फिक्र मेहनत के हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है राज। अब ये तो चलन काफी जमाने तक खारिजी और ये चलाते रहे। उसके बाद अभी सुन्नियों में कैसे डाला जाए हमें? हाँ। तो एक नया, अब ये सुनो, ईद तो शिया से शुरू ही बोलता। इमाम हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की खुशी में उन्होंने कूडे मनाए। अब सुन्नी में कैसे घुसा है? अभी जाहिल कौन समझाए कि वो जब जानते थे कि भाई अमीर माविया को सुन्नी मानते, तो वो अमीर माविया की खुशी मना रहे, तो इस ईद को या वो ईद बोले न्याज बोले, उसको ये सुन्नी में क्यों लाएंगे वो, जबकि उनको पता है कि वो अमीर माविया को रदियल्लाहु अन्हु बोलते हैं। यही इसकी जहालत सुनो। शोशा आ गया, जाफर सादिक की न्याज है बोलेगी। जाफर सादिक ये बहरहाल एक ताबई में से हैं, उनकी बोले नियाज है। अब इसको आम आवाम कैसे मना, चूंकि आम आवाम हनफी होती है, तो कहा जाफर सादिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है बोल दिए, जबकि उनका मिलना साबित नहीं है दोनों का। ताकि अगर रिलेशन साबित कर दे तो फिर क्या होता है, आदमी को लगता है अपना लीडर और वो लीडर, तो और मजबूत हो जाता। तो एक नया रिलेशन साबित किया गया, बोले उस्ताद और शागिर्द, हालांकि दोनों का मिलना और समा सुनना साबित नहीं है। चूंकि एक स्टूडेंट का किसी उस्ताद से मिलना और उसका समा, उससे सुनना, उससे लेक्चर लेना भी साबित होना जरूरी है। समा भी साबित नहीं दोनों का, ना मिलना साबित है ना सुनना साबित है। अब ये झूठ बोला है कि सुन्नियों में ऐसा घुसाएगा, कहा ये इमाम जाफर सादिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे, तो उस्ताद है इसलिए इनकी ईद मनाओ, इनकी नियाज दिलाओ। जबकि इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा का मिलना साबित नहीं। अगर ये अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद है, और ये भी अगर खुफिया नहीं पैदा हुआ है, ऐलानिया ही पैदा हुआ है, तो ये मुझसे मनाजरा करे कसम खुदा कि अगर उनका मिलना साबित ना कर दो तो तकरीर करना छोड़ दूंगा।
मुतअद्दिद किताबों में साबित है। खतीब बगदादी जैसे मौरख ने लिखा है, जिनको सबसे ज्यादा मानते हैं। अरे हद तो यह है कि मोहम्मद चुनागढ़ी तक ने लिखा है, इनके मुल्ला ने। मुतअद्दिद रिवायतों में आया कि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम जाफर से 2 साल इल्म हासिल किया हो। और यहां तक आया कि जब इमाम अबू हनीफा बहुत ज़ईफ हो गए, बहुओं की बाल पक गए, आपके सर के बाल वो सफेद हो गए, किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। कहा आप झूठ कहते हैं, इतनी उम्र हो गई आपके बाल पक गए, आप झूठ कहते हैं? कहा कसम खुदा की मैं झूठ नहीं कहता, मैंने 2 साल इसलिए कहा कि जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे वही मेरी असल उम्र है, बाकी उम्र तो मैंने ऐसी गवाई है। साबित है वो। तो बहरहाल जनाब का कहना है कुंडे साबित नहीं।